اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے، میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں، فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. بتائیے گا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی، تو 2 مہینے وہ چپ گئے، کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا، وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں، تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس، اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں، اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے، جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے، ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے، نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے، بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 8 آپ کے اپنے علاقے میں، ظاہر ہے آپ کا خود ایک تعلق جو ہے قبیلے سے ہے، 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر، عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. تو what the government is doing، 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے، یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں، آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. تو میں نے ان ٹرائبل نارمس کو سائٹ پہ کر کے، آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمس کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا، اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. سر یہ بتائیں کہ کل خلاف خدا میں 7 بندے مارے گئے، ٹرائبل ڈسپیوٹ تھا، ٹرائبل کلیش ہوا، بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا. آج پریس کانفرنس بھی سازش ہوئی ہے ان کی پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ نے کی ہے کہ 5 گھنٹے تک یہ فائرنگ ہوتی رہی اور نہ لیڈیز وہاں پہنچی نہ. یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میرے دوست ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے، وہ آئی کین شو دا میسیجز بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے
کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ 40 منٹس 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی, بات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہے پوری رات, اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہیں, اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ, دو ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں اور ان گولیوں کے درمیان جانا. میں ان ڈی سی کو, اس لیویز والوں کو, ان ایف سی والوں کو, ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے, جو یہ 2 ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, 4 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن, یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. تو یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے, لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا یہ سوسائٹی, کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا, میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می, وی آر ویری گڈ فرینڈس, بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے تو ہر اس ایشو پہ پالیٹکس کرنی ہے جہاں ان کو کوئی فالوشپ نہیں. ایک سیکنڈ, آپ کے سینئر ہیں, میں ان کو سنوں پھر آپ کو. جی نورزئی صاحب, جس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے. تھوڑا سا اس میں کروں گا اوور آل بشتان بتائیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. ادروائز سوری ٹو سے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسکرینٹ جہاں چاہیں آ کے ناکہ لگا لیں, کس کو بھی ہٹ کرنا چاہیں, چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہے یا پبلک ہے. یہاں پہ دیکھیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایک رائز دیکھا ہے ٹیررزم میں, اس کے میں بار بار پریس کانفرنسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ آر دا ریزنس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, بٹ وٹ آر ریسپانسز فار لاسٹ 1 year تقریباً 300 کے قریب جو مسکرینٹس ہیں, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, دیٹ ہیز بین نیوٹرلائزڈ بائی دا سیکورٹی فورسز. کل ہم نے 10 دہشت گردوں کو, جو کہ مسافروں کو بسوں کو اتارنے میں شامل تھے, کل 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل کیے گئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے. سو اینڈ سو آن. تو یہ ایک رسپانس ہے. آپ کانفلکٹ زون میں ہیں, 5 سال 6 سال پیچھے آپ نے ان کو پھلنے پھولنے دیے. کیا یہ آپ کے سامنے امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہوئی جس طرح ٹی ٹی پی کے لیے ہوئی کہ ان کے جیلوں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا, ان کو معافیاں دی گئی؟ کیا یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, کیا ان کے لیے وہ پالیسی آپ نے نہیں دیکھی پچھلی حکومتوں میں؟ آپ لوگ تو سب چیزوں کے گواہ ہیں, کسی اور کو نہیں پتہ, آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب آپ امپیچمنٹ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہمیشہ ریجونائٹ ہوتا ہے, ری اسٹرینتھن کرتا ہے اپنے آپ کو, ری گروپ ہوتا ہے اور آپ سے وہ انوائرمنٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیا انہوں نے ہماری 1 انچ لینڈ ہولڈ کی ہوئی ہے؟ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ جو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کل رات کو سریاب میں آئے, سوراب میں آئے تو رسپانس میکینزم واز ود ان 7 منٹس. 7 منٹ کے اندر اندر ان کو رسپانس مل گیا اور اپنے بندے زخمی کر کے بھاگ گئے. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, پھر 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل پاکستان میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جہاں مرضی آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, تو آج کسی کنٹونمنٹ پہ کیوں نہیں آتے, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں نہیں آتے. یہ سڑکوں پہ جا کے مسافر جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق, نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں, وہ آ کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں. قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو اتار کے مار دیں, سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنس کیے, کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں, کتنے جہنم وصل ہوئے ہیں, کتنے پکڑے گئے ہیں, اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دی کورٹ. ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ بیٹا, ایک سیکنڈ بیٹا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک سوال بیٹا آپ یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا, یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے, مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعے کی, اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم. پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی,
کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے, پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس پہ بھی کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. وکٹمس کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہی راستہ اختیار